میری یہ وہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا ایک وہ جاہل ہوتا ہے، مومن اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے، مفتی اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے، عالم اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں نا وہ ان ملکوں میں آ کے اور کٹڑ ہو جاتے ہیں، اور کٹڑ ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے ساری زندگی نا مقدس گپوں پہ گزرتی ہے۔ یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مقدس گپیں جو ہوتا ہے نا یہ سن کے، ہاں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور یہ اس طرح کی یہ مقدس گپیں ہوتی ہیں۔ نمسکار دوستو، دنیا میں اسلام چھوڑ کر ایکس مسلم بننے والے لوگوں کی باڑھ آ رہی ہے۔ ایسے ہی ایک مسلم جو بچپن میں کٹر مسلم تھے، جوانی میں بھی پکے مسلمان تھے، نمازی تھے، حج، روزہ، زکوٰۃ، اسلام کے سارے فرض نبھاتے تھے، انہوں نے ایکس مسلم ساحل، سچ والا، ایڈم سیکر، ان سب کی ڈیبیٹ کو سننا شروع کیا، اور ڈیبیٹ کو سن کر کے دھیرے دھیرے ان کا من اسلام سے بھرتا چلا گیا۔ جب وہ یوروپین کنٹری میں گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے قرآن کے ٹرانسلیٹ روپ میں پڑھا، تو اس میں انہوں نے پایا کہ اس میں تو پورے یہودی اور عیسائیوں کے قصے بھرے ہوئے ہیں۔ جو بھی آیتیں آدھی سے ادھک تو یہودی اور عیسائیوں سے کے دھرم گرنتھوں سے لی گئی ہیں۔ انہوں نے پایا کہ مسلمان ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہے جسے دنیا میں کوئی بھی جان نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمان جاہل ہوتا ہے، مومن اس سے بھی بڑا جاہل، اور مفتی اس سے بھی بڑا جاہل ہوتا ہے، اور عالم سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مومنوں کی زندگی گپوں اور دھسنگوں پر ہی گزرتی ہے، خوابوں میں گزرتی ہے۔ سنیے ایکس مسلم سچ والا کے چینل پر ابھی اسلام چھوڑنے والے ایکس مسلم کی کہانی۔ جی سچ والا، میں نہیں میں مومن نہیں ہوں، کبھی تھا، میں تہجد گزار بھی تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا، اور اذان بھی میں دیا کرتا تھا، اور رمضان کی طاق راتوں میں رت جگے بھی کرتا تھا، اور تعویذ بھی لکھا کرتا تھا۔ بڑا میں کٹڑ قسم کا، جی کیا کمال ہے یار۔ جی آپ کا ماضی بڑا سہانا تھا جی۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ماضی بڑا سہانا تھا یا حال بہت پرکشش ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میں نے نا اہل تشیع کی اذان کو سنا۔ میں اس وقت شاید ایف ایس سی میں پڑھا کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ان کی اذان ہماری اذان سے کیوں ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں نے ایک سفر شروع کیا وہاں سے کہ نا میں کہ سچ کیا ہے۔ سچ کا سفر میرا وہاں سے شروع ہوا جب میں ایف ایس سی میں تھا۔ میں نے مختلف لوگوں سے، مختلف مسلک کے لوگوں سے میں نے ملنا شروع کیا، ان سے ڈسکشن شروع کی۔ تو جب میں بریلویوں سے ملتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے سچے یہی ہیں، باقی سارے جھوٹے یہی ہیں، کیونکہ ان کا ریفرنس قرآن اور حدیث ہوا کرتا تھا۔ مجھے نہیں تھی، پہلے مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، اہل تشیع سے ملتا میں تو وہ ان کا ریفرنس بھی قرآن اور حدیث ہوتا، اور مجھے ایسا لگتا کہ باقی سارے جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں۔ پھر میں اہل حدیث والوں سے ملا، پھر میں قادیانیوں سے ملا۔ میں نے کوئی ایسا فرقہ چھوڑا نہیں، جماعت اسلامی سمیت کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں چھوڑا جس میں نے وقت نہ لگایا ہو۔ ایون کہ میں نے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی وقت لگایا، اور میں نے دیکھا کہ سچ کیا ہے۔ میں سچ ڈھونڈتے مجھے ایسا لگے جس کے ساتھ میں چلوں ایسا لگے کہ یہ سچے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں، میں اور زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ پھر میرے ایک دوست تھے، وہ کچھ نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ایتھیسٹ تھے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام تھا ماضی کے مزار، سبط حسن کی لکھی ہوئی تھی نا کتاب، سبط حسن کی، جی ماضی کے مزار، جی ہاں جی۔ تو میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، وہ شروع میں بڑی دلچسپ مجھے لگی،
بہت دلچسپ لگی. اس میں بابل کی تہذیب اور گلگامش کے قصے اور اشتار دیوی کے اور سارا جو تھا نا. اچھا وہ بابل سے لے کے یہودیوں تک آیا, یہودیوں سے کرسچنز تک آیا. جب میں اس کتاب کے مڈل میں پہنچا تو اس نے نا آیتیں کوٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ سارا کچھ تو یہ میرا. اچھا میں جب وہ کتاب پڑھنے لگا, اس حصے پہ پہنچا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے نا میرے اندر نا کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہوں, چھناکے سے ٹوٹ رہی ہوں, اور نا مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو جیسے اندر کوئی بت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ کتاب بند کر دی, میں نے اس کے بعد اس کو نہیں پڑھا, میرے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوا. کیونکہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر ایک بت ہوتے ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہوتے ہیں, ان کی ہم پرستش کرتے ہیں اور ہم ان کی انسلٹ برداشت نہیں کرتے, نہ ہم ان کے بارے میں سننا برداشت کرتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں. بہرحال خیر وہ ایک ایپیسوڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور میرا سفر رک گیا وہاں پہ. پھر میں ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ آیا. امریکہ میں نے یہاں پہ مختلف لوگوں سے ملتا, وہ مجھ سے مختلف قسم کے سوال کرتے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک چھپڑ کا مینڈک جو تھا یا ایک کنویں کا مینڈک تھا وہ کنویں سے باہر آ گیا تھا. اب مجھے بہت سارے سوالات کے سامنا کرنے پڑ رہے تھے. کیا بات ہے, بہت پیاری بات, تو بہت پیاری بات ہے. جی اچھا تو اسی دوران مجھے حارث سلطان کا چینل ملا, پھر مجھے غالب کمال کا ملا, وہاں سے پھر مجھے کرتے کرتے آپ کا چینل مل گیا. اور یقین کریں کہ وہ جو باقی جو بت بچ گیا تھا نا, بت کا حصہ جو تھا اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے, خاص کر آپ کی ٹیم نے, جس میں کہتا ہوں یہاں کہ پر جب آپ کی میں یہ کہتا ہوں, ایک فارسی کا ایک محاورہ یا پھر جملہ ہے, تراشیدم پرستیدم شکستم. جی جس بت کو تو ہم نے اپنے عقیدوں کے سہارے تراشا تھا, ہم نے اس کو پوجا بھی تھا, لیکن جی یہی بت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. جی تو بہرحال آپ لیکن اس سفر سے گزرتے رہے. جی جی ہاں بولیے. لیکن سچ والا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر کسی کے یہ بس کا کام نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کسی کوئی یہ کر پاتا ہے, ہر کوئی نہیں یہ کر پاتا. کیونکہ یہ دیکھیں بچپن سے ہمیں ایک چیز بتائی جاتی ہے, ہمارے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. ہمارے پیرنٹس ہمیں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارا دین, ہمارا ریلیجن, ہماری سوچ, ہماری ہر چیز کے اوپر وہ ایک مور لگا دیتے ہیں. سمن بکمن اومیون فارمولا یرجعون کر دیتے ہیں ہمیں وہ, اور ہم اس سے باہر نہیں سوچ پاتے. اور اس سوچ کو توڑنا اور اس سے نکلنا ایک, میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ کیسے ممکن ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. بہرحال تو پھر جب میں نے آپ کا چینل, میں کئی مہینوں سے آپ کا چینل سن رہا ہوں, میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں, کسی طرح سے میں ہم کلام ہوں. آج پتہ نہیں کیسے مجھے, کیونکہ میری کوئی جاب کی نیچر اس طرح سی ہے, مصروفیات اس طرح سی ہیں, میں بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا اس طرح سے. تو بڑا مزہ آتا ہے آپ کا چینل سننے میں, جب اسٹارم پائلٹ آتے ہیں, اور یعنی ان لوگوں کی دلیل کی کاٹ کوئی نہیں ہے. بالکل عبد الحمید صاحب بڑا زبردست بات کرتے ہیں. پھر ساحل, ہو میں نے وہ دیکھا جب احمدیوں کے ساتھ وہ تھی, تو انہوں نے بڑا زبردست آ کے جو تھا نا, ایڈم سیکر کی اپنی ایک وہ ہے. تو میں نے نا ان لوگوں کو ایک کہہ لیں کہ نا, میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وقت سے بڑے آگے کے لوگ ہیں, آپ سمیت. اور پھر جب اچھا میرے نزدیک, اب میں نے یہ سارا سننے کے بعد مجھے یہ پتا چلا, میری یہ وہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا, ایک وہ جاہل ہوتا ہے, مومن اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے, مفتی اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے, عالم اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے. آپ کی ایک میں نے سٹریم سنی تھی, اور میرے ذہن میں ایک چیز آئی, میں چاہتا تھا, میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جب مومن یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ سورج دیکھو, یہ چاند دیکھو, اور یہ فلاں دیکھو, اور یہ کرو, تو آپ ہی کی یہ الفاظ ہیں,
اور وہ زبردست، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جواب ایسے ہی دینا چاہیے جس طرح کا یہ سوال کرتے ہیں. مثلاً کہ یہ کائنات کلو ماما نے بنائی ہے، یہ چاند یہ ستارے کلو ماما نے بنائے ہیں، گھنشیام ٹھیک ہے. بابو. کچا بابو ان کے بولے. اچھا انہوں نے بھی کلو ماما نے بھی ہر جو تھا نا دنیا کے ہر خطے میں اپنے جو ہے وہ نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں. ان کی آوازیں جاتی ہیں ایڈم سیکر کے طور پر، ساحل کے طور پہ، عبدالحمید صاحب کے طور پہ، یا جو اسٹارم پائلٹ کے حوالے سے. تو یہ جیسے یہ اپنے اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہ کلو ماما کو بھی نہیں ثابت کر سکتے. جب یہ پاگل ہو جائیں اگر ان کو کہو نا کہ ہاں جی یہ کائنات کلو ماما نے بنائی ہے، ہمیں کلو ماما نے بنایا ہے، اور یہ سورج چاند ستارے کلو ماما نے بنائے ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ آپ کے اللہ نے بنائے ہیں؟ ہمارے تو کلو ماما نے بنائے ہیں. اب یہ جی اتنا کنفیوز ہوں گے کہ آپ تماشا دیکھیں گے ان کو، آپ انجوائے کریں گے ان کو، آپ جو تھا نا. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. اور یہ کچھ بڑے عرصے سے میرے اندر نا یہ گھٹن سی تھی، میں کچھ کہنا چاہتا تھا، میں بولنا چاہتا تھا، اور آج میں نے بول دیا اس کو نا. اور میری خوش جی نصیبی ہے کہ سچ والا میں آپ سے ہم کلام ہوا ہوں، آپ کی ٹیم سے ہم کلام ہوا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کے اسٹریم کے اندر عبدالحمید جیسے لوگ، اسٹارم پائلٹ، آئی لو اسٹارم پائلٹ، اور ساحل جتنا دھیما اور خوبصورت وہ بولتا ہے اور اس کے دلائل کی کوئی کاٹ نہیں ہوتی آپ کی طرح. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مجھے میں سمجھتا ہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں نا آپ کی اسٹریم پرانی اسٹریم میں سن رہا ہوتا ہوں اور ساتھ لیٹا ہوتا ہوں، سو رہا ہوتا ہوں، تو اچانک نا آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے کہا کہ اس کا کالا پانی نکل جاتا. تو وہ اتنا میں ٹھٹھا مار کے ہنستا ہوں نا، تو میری وائف کہتی ہے کہ کیا بات ہے، کیا جو ہوتا ہے نا سلسلہ یہ جو ہوتا ہے نا، کیوں تم ہنستے ہو؟ میں نے کہا تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گی، کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گی یہ ہوتا ہے نا. تو سچ والا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا مجھے ٹائم اچھا، دیا، مجھے آپ کی سنا. اہلیہ جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہے؟ جی وہ پریکٹس مسلم. آپ کے اندرونی خیالات کا ان کو پتہ ہے؟ جی ان کو پتہ ہے، ان کو اچھا پتہ اچھا، ہے. اور مگر کوئی اختلاف نہیں ہوتا آپ میں اور ان کے درمیان، نہیں وہ یا کہتی دونوں ہیں سمجھوتا کہ کر لیتے ہیں؟ جی نہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ جو بھی ہیں نا آپ رہیں، جی لیکن میرے جی بتوں کو نہ توڑیں. ہاں، صحیح ہے. کیا بہت پوائنٹ ہے. بہت بہت پیاری بات ہے. میرے بتوں کو ہاتھ نہ لگا، میں اپنے بتوں کو میرے پوجتی بتوں رہوں کو نہ گی. ہاتھ لگاؤ. بھلے آپ کوئی بت نہ رکھیں اپنے پاس، لیکن میرے بتوں کے پاس نہیں آنا. چلو بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، اچھی بات ہے. اگر اتنا کم سے کم اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزر جائے گی. ہم اصل میں نہیں کسی اور کے بت توڑنا نہیں چاہتے، مگر اب اگر وہ ہم کو مارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا اپنی دفاع کے لیے. اصل بات یہ ہے، جی جی میں ورنہ میں تو جی 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 بولیے سچ بولیے والا بس بولیے. یہ میرے خیال میں یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی جو ہے نا اچھا پن ہے، یا اس کی براڈ مائنڈڈنس ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے. ورنہ اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلتے ہیں گھریلو زندگی میں بھی اور بھائی صاحب بیرونی زندگی میں بھی. آپ امریکہ میں رہتے ہیں؟ جی جی ہاں تو اچھا اچھا، سچ والا جی اگر کوئی کنٹری چھوڑ دے تو پھر اس طرح سے ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی. ہاں اصل نہیں میں نہیں یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے، مگر ایسا ہر وقت نہیں ہوتا. یہ ہمارے بھائی صاحب کا کیس بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت یونیک ہے، یا ریئر کیس کہہ سکتے ہیں. جی مگر جی سچ والا یوزولی جو بالکل ہے ایسے ہی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے بلکہ کہ اس کے رہن سہن کا طریقہ شاید تھوڑا سا بدل جائے، لیکن اندر سے وہ مومن ہے. تو کوئی بیوی اپنے شوہر کے اس طرح کے خیالات کو، جو کہ اگر وہ مومن ہے تو کبھی برداشت نہیں کرے گی. وہ صاف کہہ دے گی کہ بھئی ایسی صورت میں تم تو مومن نہیں رہے، اور میں ایک غیر مومن جو کہ میرے لیے اجنبی ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں. اس کے مولوی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص اصل میں کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اور مرتد جو شخص ہے وہ تمہارا شوہر نہیں ہے.
اور تم ایک غیر آدمی کے ساتھ تم رہ رہی ہو تو گویا کہ تم زنا کر رہی ہو. صاف صاف یہ کہتے ہیں بھائی, صاف صاف. جی سچ یہ والا, میں میرے آپ ساتھ کی بھی ہوا, میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, اور کتنے ایسے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو میرے اپنے دوست ہیں, یہی ایسی سچویشن میں وہ توبہ کر کے, مولوی کے سامنے توبہ کر کے, اپنے بیوی کو منا کے زندگی کو گھسیٹ کے لے کے چل رہے ہیں. وہ کبھی مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا کروں, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے مجھے ایسا لے کے چلنا پڑتا ہے. اندر سے وہ میری طرح ہے لیکن باہر سے مومن کی طرح, جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, وہ سفید کرتا پائجامے پہن لیتے ہیں, جمعے کے دن آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں, اور پھر اللہ رسول کی باتیں بھی کرتے ہیں. کرنا پڑتا ہے, ان کی مجبوری ہے, مجبوری ہے بھائی, کیا کریں. جی سچ والا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو مومن ہوتے ہیں نا وہ ان ملکوں میں آ کے اور کٹڑ ہو جاتے ہیں, اور کٹڑ ہو جاتے ہیں, اور یہ ان کے ساری زندگی نا مقدس گپوں پہ گزرتی ہے. یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مقدس گپیں جو ہے نا یہ سن کے, ہاں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور یہ اس طرح کی یہ مقدس گپیں ہوتی ہیں. اور میں پاکستان کی ایک بات بتاؤں کہ میں اپنے شہر میں ہمارے محلے میں خطیب آیا, وہ بڑا زبردست خطیب تھا, اور اس کا نا خطبہ سننے کے لیے, جمعہ کا خطبہ جو وہ بیان کرتا تھا, تو بڑی دور دور سے لوگ آتے, اور مسجد بہت بڑی مسجد تھی, کھچا کھچ بھری ہوتی, پھر باہر سڑک پہ صفیں ہوتی, پھر اس کے ساتھ ایک نہر تھی اس پہ صفیں ہوتی. اچھا, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تم تو بڑے خوش نصیب ہو, وہ شاہ صاحب بڑے زبردست خطیب ہیں, وہ آپ کے ادھر آئے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے میں سن کے میں تنگ آ گیا. میں نے کہا یار سنو تو صحیح, کہتا کیا جو ہوتا ہے نا. اچھا, عید الضحیٰ نزدیک تھی, تو میں پہلے ہی جو پہلی اذان جب ہوئی تو میں پہلے ہی جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. تو مسجد میں جب میں بیٹھا تو اس کا بیان شروع ہوا, تو بیان عید الضحیٰ کے حوالے سے تھا. تو اس نے بیان شروع کیا کہ حضرت ابراہیم جو تھے حضرت اسماعیل کو لے کر گئے, اور انہوں نے جب ان کو لٹایا تو اور ان کے گلے پہ چھری چلانے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جنت سے ایک مینڈا پکڑ کے تو اس میں جو تھا نا اس کے چھری کے نیچے رکھ دو. اب وہاں سے نا کیمرہ ٹرن لیتا ہے اور جنت کے اوپر آ جاتا ہے, جنت کے مینڈوں کے اوپر. تو اب کیمرہ کیا دکھاتا ہے, کیمرہ دکھاتا ہے کہ جنت کے اندر بڑے خوبصورت مینڈے پھیر رہے ہیں. ان میں سے ایک مینڈا جو ہے وہ بڑا کمزور سا ہے, سب میں نا کمزور سا ہے, اور وہ بڑا عجیب و غریب. وہ کہتا ہے کہ لو جی اتنے خوبصورت یہ مینڈے ہیں, مجھ سے یہ قربانی کے لیے قبول کر لیے جائیں گے, تو میں قربانی کے لیے قبول نہیں کیا جاؤں گا. اب خطیب صاحب جو کیمرہ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا کمزور مینڈے کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اور وہ کمزور مینڈا ایسا تھا کہ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ہیرے کی طرح تھیں, اس کے اون ایسے تھی کہ ریشم سے بھی جو تھا نا وہ زیادہ چمکتی تھی, اس کے سینگ ایسے تھے, وہ جب چلتا تھا تو ایسے تھا. اچھا, اس کے کھر اس طرح کے تھے, اس کی دم اس طرح کی تھی. اچھا باقی سارا بیان اس مینڈے کے اوپر. میں نے اپنے دل میں کیا, میں کیا کنجرا ہے بھی دس دے دی مینگنا کس طرح دیا سیگیاں, تو نا مینگنیاں کس طرح کی کرتا تھا, یہ رہ گیا تھا, باقی تو سارا اس نے نا بیان کر دیا موتیوں کی طرح کرتا ہوگا. تو یعنی یہ مقدس گپے ہیں, یہ مقدس گپے ہیں. اور اس میں ہمارے مومن بھائی جو ہے بہت مگن رہتے ہیں, بہت بولنے والے بھی جو ہے بڑے مزے لے لے کے بولتے ہیں. سننے والوں کا تو بس کیا کہنے یار, سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ہٹ کے جو ہے کچھ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ان کی زبان پر. کیا بات ہے. اچھا اب لوگ سچ والا صاحب, اب کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہمیں خواب میں رسول پاک نظر آئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور اس طرح سے ہوا. اس کا بھی میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن آپ کو دوں. میرے ایک دوست تھے, وہ ڈاکٹر تھے, وہ چشتی صاحب تھے, وہ ڈاکٹر چشتی صاحب تھے. تو وہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ پریکٹس کرتے تھے, تو وہ ہر جمعرات کو نا پاک پتن جایا کرتے تھے بابا فرید کے نا مزار کے اوپر, ان کے مزار اور پر. نا جی ان کے مزار کے اوپر ایک دن وہاں پہ وہ کلینک کیا کرتے تھے فری, جو ان کے مریدین وغیرہ تھے, اور اپنی نا سارے ہفتے کی جو کمائی ہوتی تھی نا اس میں سے آدھی جو تھی نا وہاں پہ وہ قوالوں پہ لٹا کے آ جاتے تھے. میں نے
चिश्ती साहब को कहा, मैंने चिश्ती साहब को कहा, मैंने कहा चिश्ती साहब आप ऐसा करें कि ना या तो मुझे आप कायल कर लें, मुझे भी अपने जैसा बना लें, या फिर आप मेरे उसके ऊपर ना आप आ जाएं, मेरी लाइन के ऊपर आ जाएं। तो वो मुझे कहते ओ यार तुझे क्या पता कि ना बाबा फरीद के उस मज़ार पे जाओ, कोई बुरा सोचे भी ना तो वो पटाख के गिरता है नीचे। और मेरा खुद तजर्बा है, मेरा अपना अच्छा। तजर्बा है, आंख झपकी तो काबा नजर आया, आंख झपकी तो जो है ना वो मदीना नजर आया। मैंने कहा क्या ठीक है, बात। तो इस जमेरात को मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ जो है ना। तो जी उन्होंने कहा ठीक है जी। अब हम जमेरात को रात को जो था वहां पे पहुंच गए बाबा फरीद के ना जी जो उनके था ना मज़ार पर। मज़ार के ऊपर। हाँ, जी अच्छा वहां पे कोई वो दीवान साहब थे, तो वो उनके दोस्त थे, चूंकि डॉक्टर थे वो भी, तो वो ना उन्होंने यूं ओ चिश्ती साहब की हाल है बाबा, तो बाबा साहब तो मेरी जड़ी ने सिफारिश कर देना। चिश्ती साहब का ओ नहीं नहीं तुसी साडे तो असी गुनाहगार हैं, तुसी साडी बाबा साहब तो सिफारिश कर देना। अच्छा बैठ गए वहां पे, वो लंगर शंगर जो था ना वो ले आए, चावल चावल खाने लगे। तो वो कहने लगे कि ना दीवान साहब कहने लगे, उन दिनों ना ये बड़ी पुरानी बात है, नवाज शरीफ का दौर था, तो वो कहने लगे कि अगर नवाज शरीफ आ जाए ना कभी तो हम ना इस दरबार की एक्सटेंशन कर दें, खास कर जो था ना एक्सटेंशन कर दें, और ताकि ना यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं और ये वो फलाना ढिमकाना। अच्छा कुछ देर मैं सुनता रहा, लेकिन ना फिर मुझे जाहिर है कि मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैंने उनसे पूछा ना दीवान साहब बात सुने, मैंने कहा ये क्या बात है कि बाबा साहब जो होते हैं लोगों की तो मुरादें पूरी करते हैं, लेकिन अपनी मुराद के लिए वो नवाज शरीफ के मोहताज हैं। अच्छा उन्होंने मेरी तरफ देखा और साथ ही चिश्ती साहब को कहा ये कौन है, ये क्या बात। तो चिश्ती साहब ने ना कवर अप किया कि ओ नहीं 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 ये भी डॉक्टर साहब हैं, इनको ना असल में पता नहीं है और ये वो फलाना, तो ये पहली दफा आए हैं। तो दीवान साहब कहेंगे इन्हों ओ किताब पढ़ाओ, ओ ते ओ किताब पढ़ाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर बातें होती रही, फिर मैंने दूसरा सवाल कर दिया उनसे दीवान साहब से, मैंने कहा कि देखें जो जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनके सारे मसाइल माशी मसाइल हैं। किसी के बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई बीमार है, कोई किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई किसी का और घरेलू मसला लड़ाई झगड़े हैं। मैंने कहा कि अगर इनके माशी मसाइल खत्म कर दिए जाएं तो क्या फिर भी लोग इस मज़ार पे आएंगे? क्या यूरोप और अमेरिका में लोग मज़ारों पे जाते हैं? उन्होंने ना एकदम चिश्ती साहब के पास की तरफ देखा, कहता चिश्ती साहब है की है। तो चिश्ती साहब का और नहीं 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 है समझ रहे ना असल च इन्हों कोई पता नहीं, ते ये ते वो ते फलाना। अच्छा वो दीवान साहब कहते अच्छा 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 इन्हों ना ओ किताब पढ़ाओ ते नाले ओ किताब पढ़ाओ। अच्छा ठीक है, वो मुझे ना चिश्ती साहब वहां से उठा के ले गए, वहां से उसने कहा ये गड़बड़ कर रहा है, तो ना उठा के ले गए। अब वो ना कव्वालों की महफिल में बैठ गए। अब कवालियां हो रही हैं जनाब ना, चिश्ती साहब के पास जो जेब में पैसे हैं वो भी ना कवालों पे लुटा रहे हैं। अच्छा बीच में धमालें हो रही हैं और लोग पटक पटक के गिर रहे हैं जो है ना बीच में। मैं अब चुप करके ना देख रहा हूँ, सारा हैरान होके मैं देख रहा हूँ जो है ना। अच्छा अब रात भीग गई है, 1-2 बज गया जो है ना, तो मुझे नींद आने लग गई। उधर से चिश्ती साहब भी बैठे बैठे ऊँग रहे थे और ये कर रहे थे। तो फिर खैर चिश्ती साहब ने मुझे कहा कि ना चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, मस्जिद में लेट जाते हैं और तुम इस तरह करो बाबा साहब सलाम कर लो। मैंने कहा आप नहीं जाओगे? कहते नहीं नहीं मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं ना इनको सलाम कर सकूं जो है ना, मैं तो दूर से ही सलाम करूंगा, मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं अंदर जा सकूं। मैं कहा अच्छा ठीक है। हम मस्जिद में आ गए। अच्छा मस्जिद में डॉक्टर साहब का ना एक बड़ा पुराना दोस्त जो था ना वो मिल गया। तो वो पुराना दोस्त जो था ना वो कहता है कि ना ओ चिश्ती साहब देखो किन्ने अरसे तो बाद बाबा साहब ने सानू मिला दिता, ते ये ते वो ते फलाना टिमकाना। कहता बस जी बाबा साहब की मर्जी है, ते ये वो। हम चादर बिछा के तो वहां पे बैठ गए। अब उनके दोस्त ने ये कहा कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे जो जो रात होती है तो ना एक से एक लड़की जो होती है ना वो जर्क बर्क लिबास पहन के आती है और पीछे जो होता है ना वो लड़के भी आते हैं, तो बड़ी बड़ी हरकतें हो जाती हैं यहाँ पे। ये नहीं होना चाहिए।
अच्छा, ये चीज मैं भी देख चुका था, वाकई जूजू रात भीग रही थी, एक से एक लड़की आती थी, और पाकपतन का हुस्न भी बड़ा मशहूर है, मैं आपको बता दूं सच वाला। तो अच्छा, अब ना चिश्ती साहब ने उनको जवाब दिया कि देखो जी, अगर बाबा साहब को एतराज नहीं है तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले, हम किसी को कैसे रोक सकते क्या हैं। मंतीक है। अच्छा, अब मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, जो शरारतें होती हैं या गंदी हरकतें, ये बाबा साहब की मर्जी से होती हैं? तो चिश्ती साहब ने ना ऐसे हाथ जोड़े मेरे आगे, कहता खुदा दा ना है, तू चुप कर जा, मेरी बड़ी गलती है, तेन मैं ले आया नाल जड़ा ना। अच्छा, तो खैर हम लड़ गए। अच्छा, सुबह को हमने जाना था वापस, और ना जिस गाड़ी में हमने जाना था, हमारे साथ एक दो और भी थे जो सुल्तान बाहू के मरीद थे, दो, उनकी गाड़ी थी, टोयोटा करोला थी, 86 मॉडल की थी वो ना। तो अब वो जनाब, जब हम वहां पे गए तो वो जो सुल्तानी साहब थे, जो हक बाहू के मुरीद थे, उन्होंने चाबी कहीं अंदर जो थी ना वो छोड़ दी। मैंने उनसे कहा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा, वो अच्छा, वो जुमेरात थी, अगले दिन जुम्मा था, जुम्मे को दुकानें बंद होती हैं, अब कोई चांस नहीं थे कि उसकी चाबी के लिए कोई मैकेनिक को बुलाया जा सके, और ये अब बड़ी परेशानी हुई कि अब हम कैसे निकलें यहाँ से। तो मैंने चिश्ती साहब को कहा, मैंने कहा चिश्ती साहब, आपको इतना अरसा हो गया है यहाँ पे आते हुए, कोई मारे फूक इसके ऊपर, कोई ये खुले, ये खुले किसी तरीके से, हम यहाँ से निकलें, कुछ तो आपकी रूहानियत का फायदा हो ना, कोई करामत हो जाए, कोई हो तो सही ना, कुछ इतना जो आपने करते हो, अपनी धन दौलत यहाँ पे लुटाते हो, इतना अपना वक्त देते हो, अपना सारा कुछ करते हो, कुछ तो उसका रिजल्ट हो, कुछ तो, इसको खोलें आप किसी तरीके से, इसको फूक मारें जो होता है ना।